تو سر جنگ کا انجام مطلب امریکہ کی جو خواہش ہے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا، جنگ کا انجام کس جانب ہے؟ بالکل ایران کو عراق کی طرح کر دینا، افغانستان کی طرح کر دینا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ انجام ہوگا؟ جی میرے خیال میں امریکہ کی طرف سے تو جو آبجیکٹیوز تھی تھوڑی سی کنفیوز تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی نیوکلیئر پروگرام، میسائل پروگرام ختم ہو جائے، اور جو ان کی جو ادارے ہیں حزب اللہ جیسے ان کو بھی روکا جائے. جو اسرائیل ہے وہ میرے خیال میں چاہتا ہے کہ بالکل ایران کی بربادی ہو، اور اس خطے کی بھی، اس خطے میں بھی پوری کیوس ہو، اور آپس میں ایران اور مسلمان ملکوں کو لڑائیں، اور جو کیوس ہوگا اس میں صرف ایک طاقت رہ جائے گی، وہ اسرائیل ہے. تو یہ مختلف آبجیکٹیوز ہیں دونوں، امریکہ اور اسرائیل کی. اب ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، صرف اپنا وہ تو لڑتے رہیں گے جب تک ان کے پاس میسائل اور ڈرون کیپیبلٹیز، جو کچھ ان کی دفاعی کیپیبلٹیز رہتی ہیں اس سے وہ لڑتے رہیں گے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ جنگ کہاں جا کے بند ہوتی ہے، ایران کی کتنی تباہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں جس میں کچھ معاہدہ ہو سکے. اچھا، ایک چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی کہ عراق میں جب حملہ ہوا، افغانستان میں ہوا، تو نیٹو اتحادی تھے امریکہ کے ساتھ ممالک، لیکن اب کی بار صدر ٹرمپ نے کہا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ ممالک اس طرح سے شامل نہیں ہوئے. اس کی کیا بنیادی وجہ لگ رہی ہے اس جنگ میں کہ ان ممالک کا شامل نہ ہونا؟ برطانوی وزیر اعظم نے تو بڑا کلیئرلی انکار کر دیا ہے، جاپان کا موقف بھی آ گیا، باقی ممالک بھی. جی دیکھیں، یہ ہر ایک ہی جو ملک ہے، یہ زیادہ تر یہ ڈیموکریسیز ہیں، اور ان کو اپنا جو ان کی پبلک اوپینین ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی پالیسیز میں. تو ان کے تعلقات تو بہت گہرے ہیں امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، پر اس وقت ان کی پبلک جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ ایک ناجائز جنگ تھی، یونیلیٹرل تھی، کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا، امیوننٹ تھریٹ کوئی نہیں تھی. تو اس لیے انہوں نے اپنی جو حکومتیں ہیں وہ بھی رک گئی ہیں اپنی پبلک اوپینین کی وجہ سے. تو سر دوسری جانب یہ بھی بات کی جا رہی کہ روس سپورٹ کر رہا ہے ایران کو. کیا واقعی روس جو ہے وہ ایران کے اتحادی کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اس سارے عمل میں؟ جی ضرور، میرے خیال میں دیکھیے روس کے حق میں نہیں ہے کہ ایران کی بالکل ہی شکست ہو جائے، اور اس کی حق میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جو اثر پڑ رہا ہے تیل کی مارکیٹ پہ اس میں رشیا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور دوسری طرف سے جتنی بھی یہ دفاعی قوت ایران کے خلاف ختم ہو رہی ہے امریکہ اور ویسٹرن ممالک کی، وہ یوکرین میں نہیں استعمال ہو سکے گی، تو وہ بھی فائدہ ہے روس کو. تو میرے نظر میں روس ضرور حمایت کر رہا ہے ایران کی. اب کس قسم کی سپورٹ کر رہا ہے وہ ابھی تک obviously ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، پر یہ سمجھ جاتی ہے کہ روس ایران کی سپورٹ ضرور کرے گا. صحیح. اور سر مڈل ایسٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہت مختلف. ہم نے مڈل ایسٹ کو پچھلے کم از کم میں نے اپنی عمر کے حساب سے دیکھا کہ ہوش میں جب سنبھالا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے. مڈل ایسٹ میں ان جگہوں پر ایران کہہ رہا ہے کہ جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں یا اس کے اڈے ہیں وہاں حملے ہوتے رہیں گے ان فیوچر بھی. تو مڈل ایسٹ کے ایران کے ساتھ تعلقات کے معاملات اور یہ جنگ کتنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اگر اسی طرح سے ایران کی جانب سے اگر وہاں پر بمباری ہوتی ہے؟ جی یہ ہمارے لیے بھی سب میں بڑا جو خوف ہے، خرچے جو ہمیں خرچہ ہے کہ یہ جنگ ایران اور جو عرب پھیل جائے. جب وہ
ہمارے لیے تو بہت برا امکان ہوگا، کیونکہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، باقی جو جی سی سی میں عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے، اور ہماری کوشش جاری ہے میرے خیال میں، جو ہماری حکومت کر رہی ہے، کہ یہ جنگ میں سعودی عرب نہ آئے اور دوسرے جو خلیج کے ممالک ہیں وہ اس میں ایران کے خلاف نہیں شامل ہوں۔ پر یہ صحیح ہے کہ اب ایران نے اڈوں پہ تو اٹیکس کیے ہیں، پر اگر یہ پھیل جاتا ہے آئل فیسلٹیز اور گیس فیسلٹیز کے اوپر یہ پھیل جاتا ہے، تو پھر اس کے بہت برے امکان ہوں گے سب کے لیے اس خطے میں۔ صحیح، تو وہ امکانات سے بچنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عرب کنٹریز واقعی اتنا اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور چیزوں کو روکے ہوئے ہیں، یا خدا نخواستہ یہ ایسا عمل اگلے آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو وہ پھیلنے کا بھی اندیشہ اور خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی، پھیلنے کا اندیشہ تو بالکل ہے اس وقت۔ اب کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم جو امریکن اڈے ہیں ان پہ حملہ کریں گے۔ اب ایرانی حملے اڈوں پہ شاید ہوئے ہیں، پر کوئی سویلین ٹارگٹس پہ بھی ہوئی ہیں اٹیکس، تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اس کو تھاما جائے اور ایرانی حملے خلیج کے خلاف نہ ہوں، اور خلیج کے ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں نہ آ جائیں ایران کے خلاف۔ یہ ہماری کوشش جاری ہے میرے خیال میں، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک اہم آبجیکٹو ہوگا اس وقت۔ صحیح، تو پاکستان کا اس سارے عمل میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک مثبت رول رہا ہے، اور جس پہ ایران کے حوالے سے ایران کو سپورٹ بھی ادھر طرف سے مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی روکے رکھنے میں، آپ پاکستان کے سارے عمل میں کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں پہلی چیز تو ہم نے جو یہ جنگ جاری کی امریکہ اور اسرائیل نے، اس کی ہم نے مذمت کی ہے اور اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، وہ جاری رہنا ہے۔ دوسری طرف سے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایران ہمارے جو خلیج کے مسلمان ممالک ہیں ان پہ بھی حملے جو ہوئے ہیں وہ ہمارے نظر میں وہ صحیح نہیں تھے، تو اس وقت پھر ہم نے کچھ معاہدہ کروانا ہے جس کے تحت ایک میوچل کوئی ایشورنسز ہوں کہ ایران جو خلیج کے عرب ممالک ہیں ان پہ حملے، ان کی آئل سٹوریج فیسلٹیز، ان کی سویلین فیسلٹیز، انفراسٹرکچر پہ حملے نہیں کرے گا، اور دوسری طرف سے جو خلیج کے ممالک ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ اس قسم کا ہم نے کوئی نہ کوئی معاہدہ کروانا ہے۔ میرے خیال میں ہماری کوششیں جاری ہیں اور جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ امن کی کوششوں کے لیے پہلے بھی اپنا رول کر رہا ہے اور اب بھی